بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جانیں گے غزل کی تعریف کے بارے میں، اس کے معنی اور مفہوم کے بارے میں۔ غزل عربی زبان کے لفظ غزال سے اخذ کیا گیا ہے۔ غزل کا آغاز فارسی زبان سے ہوا۔ اصناف سخن میں غزل اہم ترین صنف شاعری ہے۔ اردو میں شعری ادب میں سب سے زیادہ سرمایہ غزل ہی کا ہے۔ یہ وہ صنف ہے جس میں عشق و محبت کا ذکر ہوتا ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا ہے۔ غزل اس چیخ کو بھی کہا جاتا ہے جو شکار ہوتے ہوئے ہرن کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی جب شکاری ہرن کا شکار کرتا ہے اور شکار ہوتے ہوئے اس کے منہ سے جو دردناک چیخ نکلتی ہے، اس چیخ کو بھی غزل کہا جاتا ہے۔ گویا غزل میں عشق و محبت اور درد کا نمایاں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ غزل کی خصوصیات۔ غزل کے ہر شعر میں مکمل مفہوم ادا ہوتا ہے، یعنی غزل کا ہر شعر اپنی جگہ جداگانہ مفہوم کا حامل ہوتا ہے اور ایک علیحدہ اکائی کی حیثیت رکھتا ہے جو قافیہ اور ردیف کے ذریعے پوری غزل سے منسلک ہوتا ہے۔ لیکن اساتذہ کے ہاں مسلسل مضمون کی حامل غزلیں بھی مل جاتی ہیں۔ پوری غزل ایک ہی بحر میں ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں غزل کے اشعار کی تعداد 5 سے 17 اشعار ہوتی تھی، مگر جدید شعراء غزل میں اشعار کی تعداد کی قید کو بے معنی چیز سمجھتے ہیں، مگر اشعار کا طاق ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ دیگر اصناف سخن کے مقابلے غزل کی زبان سادہ ہوتی ہے، اس لیے عوام میں صنف غزل سب سے زیادہ مشہور ہے۔ غزل کی اجزائے ترکیبی، یعنی وہ کون کون سے عناصر ہیں جن سے تشکیل پا کر ایک غزل وجود میں آتی ہے۔ ایک غزل مندرجہ ذیل اجزائے ترکیبی سے وجود پاتی ہے: مطلع، قافیہ، ردیف اور مقطع۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، لیکن قافیہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ردیف کا ہونا ضروری نہیں۔ اگر تیسرا اور چوتھا مصرع بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ پوری غزل ایک ہی بحر میں کہی جاتی ہے۔ مطلع کے بعد غزل کا ہر دوسرا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں اور اس میں عام طور پر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اگر آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا تو پھر اسے مقطع نہیں کہا جاتا بلکہ آخری شعر کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں غزل کے موضوعات کے بارے میں۔ ابتدا میں غزل کا موضوع حسن و عشق تھا، لیکن اب غزل کے موضوعات میں وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ مذہب، معاشرتی، تہذیبی، اخلاقی، فلسفیانہ اور عاشقانہ موضوعات و مسائل پر اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ فیض کے اس شعر سے آہستہ آہستہ غزل کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ پھر غزل میں ہر موضوع لایا جانے لگا، بلکہ کچھ قداور شاعروں جیسے علامہ اقبال، مولانا ظفر علی خان اور فیض احمد فیض وغیرہ نے غزل کا مفہوم ہی بدل کر رکھ دیا اور غزل میں ہر قسم کے افکار و خیالات کو پیش کیا جاتا ہے۔